سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جن غلاموں کو ستایا جا رہا تھا، صدیق نے کہا مسلمان ستائے جائے اور صدیق کا مال ایسے ہی پڑا رہے۔ صدیق اکبر نے اپنا خزانہ لٹایا اور ان 7 غلاموں کو جنہیں اسلام کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا، صدیق اکبر نے اپنا مال خرچ کر کے ان کو اسلام کے نام پر آزاد کیا۔ جنہیں آزاد کیا ان میں ایک بلال حبشی بھی ہے۔ اللہ بلال کو جب خریدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو معاملہ کیا تھا؟ جب آپ خریدنے کے لیے گئے اور اس نے قیمت کی کہ میں اتنے روپیے لوں گا ان کے بدلے میں 5 اوقیہ، اور 5 اوقیہ بنتے ہیں 32 تولے سونا، 32 تولے سونا۔ صدیق اکبر کو کہا کہ 32 تولے سونا لوں گا ان کے بدلے میں بلال کو اگر آزاد کرنا۔ صدیق اکبر رضامند ہو گئے، 32 تولے سونا دے کر بلال کو خرید لیا۔ جب خرید لیا تو اس کے بعد سامنے والے بندے نے کہا صدیق یہ 5 اوقیہ میں تم نے خریدا، ابو بکر اگر تم صرف 1 اوقیہ سونا دینے پر اڑ جاتے کہ بلال کو 5 اوقیہ سونے کے بدلے میں نہیں صرف 1 اوقیہ سونے کے بدلے میں لوں گا تو بھی میں بلال کو بیچ دیتا۔ یہ کافر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ 1 اوقیہ میں تم اڑ جاتے تو میں 1 ہی میں دے دیتا، مگر صدیق کہتے اگر تو 100 تک پہنچتا تو میں 100 بھی ادا کر دیتا۔ تو 100 اوقیہ مانگتا تو میں اسلام کی خدمت کے لیے اپنی تجارت کی اس مال کو قربان کر دیتا۔ آپ جانتے یہ صدیق اکبر کی قربانی کہاں ہے؟ مسلم تاجر کہاں ہے؟ سنی بزنس مین۔ کیا آج دین کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج دین کو ان کے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج مظلوم مسلمان اور ہمارے ادارے، ہماری تنظیمیں، ہمارے مشن جو دین و سنیت کے فروغ میں لگے ہوئے ہیں، کون سی حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے؟ ان کی پشت پر کوئی حکومت نہیں، ان کی پشت پر آپ جیسے سنی حضرات، مگر سنی تاجر اگر مزید صدیقی کردار ادا کریں تو دین اور زیادہ ترقی سے پھیل سکتا ہے، دین اور زیادہ تیزی سے چل سکتا ہے۔ صدیق نے جب یوں بہت خرچ کیا نا تو تانا دیا گیا کہ صدیق کے اوپر تو بلال کا کوئی احسان رہا ہوگا، جس احسان کی وجہ سے انہوں نے یہ بدلہ آج چکایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما لأحد عنده من نعمت تجزا، صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوا صدیق کے، ان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے۔ سرکار فرماتے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اور باضابطہ تک حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسہ، جیسے پیسے قاری صاحب کی جیب میں ہو، مجھے ضرورت ہو، میں بغیر پوچھے ان کی جیب سے نکال کے خرچ کر دوں۔ حدیث پاک کا مفہوم بس یہی ہے کہ سرکار صدیق کے مال میں ایسے ہی تصرف فرماتے تھے، مال صدیق کا سرکار کا۔ جب سرکار نے کہا نا، جب ابو بکر نے کہا کہ حضور میں بلال کو خرید کر لایا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کچھ روپیے مجھ سے بھی لے لو، میں بھی بلال کا خریدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی دیا بھی پر ایسے تیور نہیں کہ میں نے دیا ہے نا تمہیں، دیا بھی اور عاجزی کیسی۔ سرکار نے کہا کچھ پیسے مجھ سے لے لو بلال کے خریدار میں مجھے بھی شریک کر لو۔ تو صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں کیا اور میرا مال کیا، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ یہ ہے تجارت، جس تجارت کے ذریعہ امت کو بلال ملا، یہ تجارت جس تجارت کے ذریعہ امت کو عثمان غنی ملا، یہ تجارت جس تجارت کے ذریعہ دور دور تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ آج صدیق کی سیرت سنی تاجروں کو خطاب کر رہی ہے کہ تمہیں اسوہ صدیقی پر عمل کرنا ہے، ورنہ یہ مال یہی رہ جائے، قبر میں تو صرف کفن ہی ساتھ میں آئے گا،
لیکن یہاں یہ سب کام صدیق اکبر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کیے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا اور سیرت صدیقی پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔